أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صلوات ارباب ولا قرآن مجید کا اعلان ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری نہ انسانوں کو دی ہے، نہ کسی اور شخص کو دی ہے، نہ جنات کو دی ہے، بلکہ اللہ نے خود قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں ہمارے ہر امام کے زمانے میں قرآن پر حملہ ہوا، اور چونکہ ہمارا ہر امام جو ہے وہ محافظ قرآن ہے، اس لیے ہر امام نے قرآن پر ہونے والے حملے کا دفاع کیا۔ مولا کائنات کے زمانے میں بھی قرآن مجید پر حملہ ہوا، اور اس کے بعد وہ سلسلہ چلتا رہا امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں، کیونکہ امام حسن علیہ السلام کی جو شرائط ہیں صلح کی، اس میں خود قرآن مجید ہے کہ قرآن پر عمل ہوگا، سنت رسول پر عمل ہوگا۔ امام حسن نے اپنے زمانے میں قرآن کی حفاظت کی، اور پھر اس کے بعد میں تو اتنا پراشوب دور آ گیا کہ کھلم کھلا یہ کہا جانے لگا نہ کوئی وحی آئی تھی اور نہ کوئی کتاب آئی تھی۔ تو امام حسین کے سر نے تن سے جدا ہونے کے بعد نو کے نیزہ پر تلاوت کر کے بتا دیا کہ تن جو ہے اس سے سر تو جدا ہو سکتا ہے لیکن ہم سے قرآن جدا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح ہر دور کے اندر قرآن کے کی حفاظت جو ہے اہل بیت اطہار نے کی ہے، اور اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں قرآن میں نہ کوئی زیادتی پائی جاتی ہے، نہ کوئی کمی پائی جاتی ہے۔ آقائے خوئی کی مشہور و معروف کتاب ہے المیزان، جس میں انہوں نے 3-4 دلائل پیش کیے ہیں کہ ہم جو ہیں قرآن کے بارے میں یہ نظریہ نہیں رکھتے کہ اس میں کوئی چیز کم ہے یا اس میں اضافہ ہو گئی ہے، بلکہ جو زیر تھا وہ زیر ہے، جو زبر تھا وہ زبر ہے۔ انہوں نے 2-3 اس کی مثالیں بھی دی ہیں۔ انہوں نے پہلی مثال تو یہ دی ہے کہ قرآن مجید کی یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کریں گے۔ تو جب حفاظت کرنے والا خدا ہے تو ہم کو اس میں آگے پیچھے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ دوسری دلیل انہوں نے یہ دی کہ ہر دور میں ہمارے ہر ائمہ نے جو ہے جتنے بھی فیصلے سنائے ہیں وہ قرآن کے ذریعے سنائے ہیں۔ اور تیسری بڑی عمدہ دلیل یہ دی ہے کہ تیسری دلیل یہ ہے کہ قرآن کا چیلنج ہے کہ اگر تمہیں شبہ ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو قرآن کے چھوٹے سے سورے کا جواب لے آؤ۔ 14 صدیاں گزر گئیں، قرآن کی کسی آیت کا جواب نہ آ سکا، تو 14 صدیوں میں کسی قرآن کی آیت کا جواب نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو قرآن کل تھا وہی قرآن آج ہے، وہی قرآن قیامت تک رہے گا۔ اب کوئی شخص پیدا ہو اور کہے کہ صاحب اتنی آیتیں زیادہ شامل ہو گئیں، کوئی شخص قرآن کو جلانے کی کوشش کرے، نہ جلنے سے قرآن کی عظمت میں کمی آتی ہے نہ قرآن کے خلاف منہ کھولنے میں کوئی کمی آتی ہے۔ کل بھی قرآن تھا اور آج بھی قرآن حقیقت ہے۔ صلوات عزیزان محترم، یہ شب جس امام کی ولادت سے متعلق ہے ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، 10 ربیع الثانی 232 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کے زمانے میں 2 مرتبہ
قرآن کے اوپر حملہ ہوا 2 مرتبہ۔ دیکھیے قرآن کا مطلب صرف وہی قرآن نہیں ہے جو کتاب کی شکل میں ہے، کیونکہ وہ قرآن ہے خاموش، اور یہ 12 افراد وہ ہیں جو بولتے ہوئے قرآن ہے۔ تو ہر دور میں ان پر باقاعدہ حملہ ہوا اور انہوں نے اس حملے کا دفاع کیا۔ امام کے زمانے میں بھی 2 مرتبہ قرآن پر حملہ ہوا۔ پہلی مرتبہ کب ہوا کہ ایک شخص ہے جو بہت بڑا اپنے آپ کو عالم کہتا تھا، اس کا نام ہے اسحاق کندی، اور اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا تناقض القرآن، یعنی وہ قرآن مجید جس کی آیتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، یعنی ایک آیت کچھ کہتی ہے اور دوسری آیت قرآن کی جو ہے وہ اس کے خلاف۔ میں مثال پیش کر دوں، جیسے کہ ہم چھوٹے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے، مثلا قرآن ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد فتنہ ہیں۔ اب آپ اس کا مطلب لے لیجیے فتنے کے معنی۔ ہمارے یہاں تو استعمال اس کا یہ ہوتا ہے اردو زبان میں، جھگڑا، مال و اولاد جھگڑا۔ اگر آپ اسے اردو زبان میں فتنے کے معنی لیں گے تو مال و اولاد جھگڑا ہے، اور دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تو یہ مال اور اولاد جو ہیں وہ دنیا کی زینت ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ صاحب ایک جگہ تو زینت کہا اور ایک جگہ فتنہ کہا، آپ نے فتنے کے معنی غلط لے لیے۔ فتنے کے معنی اردو میں جھگڑے کے ہیں، عربی زبان میں فتنے کے معنی امتحان کے ہیں۔ یعنی قدرت یہ کہہ رہی ہے کہ مال اور اولاد کے ذریعے ہم انسان کا امتحان لیتے ہیں، کبھی مال کے ذریعے امتحان ہوتا ہے، کبھی اولاد کے ذریعے امتحان ہوتا ہے۔ صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد۔ تو ہمارے آپ کے 11 امام کا زمانہ ایک شخص نے کتاب لکھی، اس کا نام رکھا تناقض القرآن، یعنی ایک قرآن کی آیت دوسری قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے، جس کی میں نے آپ کو مثال پیش کر دی۔ اب وہ دیکھیے امام کا زمانہ ہے، یہ اب امام کی ذمہ داری، کیونکہ قدرت نے ان کو محافظ قرآن بنایا ہے، جو اللہ کا جو مقصد ہے وہ یہ پورا کریں گے، یہ محافظ قرآن ہے۔ اب حفاظت امام کو کرنی ہے۔ ان کا ایک شاگرد جو ہے امام کے پاس آیا، اس کے دل کے گوشے کے اندر امام کی محبت تھی، امام کے پاس آیا جایا کرتا تھا۔ ایک دن آیا تو امام نے اس سے کہا کہ بھئی میں نے سنا ہے کہ تمہارے استاد نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تناقض القرآن۔ ہاں مولا، کتاب تو لکھ کے کہا، اس کتاب میں اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن کی آیتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، جو ایک مفہوم ایک آیت میں دوسری آیت میں اس کے خلاف ہے۔ اس نے کہا ہاں مولا، ایسا کا مانا کیوں نہیں کرتے؟ کہا مولا میں شاگرد ہوں، اتنا بڑا کہنا چاہیے کہ عالم ہے، اس سے کتابیں اس نے لکھی ہیں، اور کہنا چاہیے بڑے بڑے لوگ اس کے شاگرد ہیں، مولا میری ہمت کیا ہے کہ میں اس کو ٹوکوں؟ تو امام نے کہا اچھا میں اس کو ترکیب بتاتا ہوں، تو تھوڑا سا اس کے بعد جانے آنے میں اضافہ کر، یعنی کہ ایک وہ شاگرد ہوتا ہے جو کبھی کبھی ملاقات کرتا، اور ایک شاگرد اتنا قریب ہو جاتا ہے جو روزانہ آتا ہے، اگر نہ آئے تو استاد سوال کرے آج کیوں نہیں آیا، بولا روزانہ جانا آنا شروع کر تاکہ تیری اس کے درمیان میں اور زیادہ کہ تعلقات بہتر ہو جائیں، اور جب بہت زیادہ تیرا آنا جانا ہو جائے تو ایک دن یہ سوال کرنا کہ استاد یہ بتائیے کہ قرآن عربی زبان تو اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے کہ ایک لفظ کے کئی 100 معنی ہیں۔ جیسے میں نے کبھی مجلسوں میں عرض کرتا ہوں، تلوار عربی زبان کے اندر تلوار کا لفظ ہے، شمشان کے معنی بھی تلوار، حسام کے معنی بھی تلوار، سیف کے معنی بھی تلوار، ذوالفقار کے معنی بھی تلوار، اور اس کے علاوہ گھوڑوں کے نام ہیں سینکڑوں، درجنوں، ہزاروں۔ تو جب پورا عربی زبان کے اندر تلوار کے لیے اتنے لفظ ہیں تو بہت سے الفاظ ایسے ہیں، اتنی فصیح زبان ہے کہ جس میں ایک لفظ کے 100 معنی ہیں۔ اب آپ نے جو معنی مراد لیے ہیں، کیا ضروری ہے اللہ میاں نے وہی معنی مراد لیے ہوں؟ جیسے میں نے ابھی فتنہ کا اردو میں فتنے کے معنی جھگڑا ہے کہ فتنہ برپا ہو گیا، تو مطلب یہ آپ سمجھے کہ جھگڑا ہو گیا، لیکن وہاں عربی زبان کے اندر فتنے کے معنی ہے امتحان، ہم نے امتحان لے لیا۔ کہا یہ اس کے قربت اس سے حاصل کر، اور جب وہ قربت حاصل ہو تو یہ سوال کرنا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ عربی زبان اتنی فصیح و بلیغ ہے کہ ایک لفظ کے سینکڑوں معنی ہے؟ وہ کہے گا کہ ہاں۔ کہا اچھا اگر ایسا معنی ہے، ایک لفظ کے 100 معنی ہیں، اور اگر کہنا چاہیے جو معنی تو نے مراد لیے ہیں، اور یہ اس کتاب کا جو مصنف خدا ہے وہ آنے کے بعد میں کہے کہ میں نے یہ معنی مراد نہیں لیے بلکہ میں نے یہ معنی مراد لیے، تو پھر تیرے اس کتاب کا کیا ہوگا؟ اتنا سوال کر لے۔ اس نے امام کی بات کو سنا، اور کیا، جو کہ امام کی محبت دل میں تھی، کہا مولا ٹھیک ہے، میں آپ کے حکم پر عمل کروں گا۔ اس طریقے سے اس نے جانے آنے میں اضافہ کیا، ہر صبح ہر شام اس کے بعد جاتا تھا، آتا تھا، خدمت کرتا تھا، اس کی اطاعت کرتا تھا، اور اس کے بعد میں جب ایک دن موقع مل گیا تو آ کے کسی سے سوال کرتا ہے، استاد اگر اجازت ہو تو میں سوال کروں؟ کہ تیرا سوال کیا ہے؟ کہ سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے تناقض القرآن، جس میں قرآن میں آپ نے نقص دکھلایا ہے کہ ایک آیت دوسرا آیت کے خلاف ہے، تو عربی زبان میں تو استاد ایک لفظ کے سینکڑوں معنی ہے،
تو فوراً اس نے کہا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، عربی زبان تو فصیح بلیغ زبان ہے، ایسی زبان ہے کہ سینکڑوں درجنوں معنی ہے۔ کیا پر مجھے استاد یہ بتا دیجیے، یہ جو کتاب میں آپ نے جس لفظ کے جو معنی بتا کر قرآن کی آیتوں میں ٹکراؤ دکھلایا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ جو معنی آپ نے مراد دیے ہوں وہی مصنف قرآن نے لیے ہوں، وہی اللہ نے لیے ہوں، کچھ جو کوئی دوسرے معنی لے لیے۔ تو جب آپ نے کوئی معنی لیے، اس نے دوسرے معنی لیے، تو تناقض قرآن کا مطلب کیا ہوا؟ بس یہ گیا، اس نے آنے کے بعد میں سوال کیا، سوال کرنے کے بعد انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ایک لفظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں۔ اب اس نے سوال کیا کہ یہ بتائیے جو معنی آپ نے مراد لیے، کیا ضروری ہے کہ اللہ نے وہی معنی مراد لیے ہوں؟ بس جیسے ہی یہ سوال کیا تو یہ خاموش ہو گیا، اور تاریخ کہتی ہے سکتے کے عالم میں تھا، اور ایک مرتبہ جیسے ہی اس کو ہوش آیا تو کہتا یہ بتا یہ سوال تم نے کیا کیسے، تجھے کس نے بتایا؟ تو میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا تو میں نے اتنی ہمت کی کہ آپ سے بڑے عالم ہیں، مصنف ہیں، آپ سے سوال کر لوں۔ یہ میرے ذہن کی پیداوار کا نہیں، یہ تیرے ذہن کی پیدا، تو میرا شاگرد ہے، میں تیرے مبلغ علم سے واقف ہوں، تیرے علم کا معیار کیا ہے؟ یہ تو بہت ہی بلند معیار والا ہی سوال کر سکتا ہے، صحیح بتا کہ سوال کس نے بتایا؟ پر جیسا ہی اس نے کہا میرے امام نے یہ سوال بتایا، فوراً وہ کہتا ہے صحیح معنی میں وہ جانشین رسول ہیں، اور فوراً اس کتاب کو نظر آتش کر دیتا ہے۔ یہ نظر آتش کرنا بتاتا ہے کہ امام ہر دور میں محافظ قرآن تو اس طرح سے امام نے حفاظت کی قرآن مجید۔ اور دوسرا بھی جو واقعہ وہ بھی قرآن کے اوپر کہنا چاہیے حملہ تھا، لیکن یہ قرآن ایک صامت ہے، یہ قرآن بولتا ہوا جسے ہم قرآن ناطق بولتے ہیں۔ امام، ہر امام جو ہے وہ بولتا ہوا قرآن ہے۔ اب یہ امام کا زمانہ ہے اور وہاں پر قحط ہو گیا، اور جب قحط ہو گیا تو لوگوں نے نماز، جس کا نام ہے نماز استسقاء، اور لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ جنگل اس میں جاتے ہیں، جنگلوں میں جانے کے بعد نماز استسقاء پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، اور اس کے لیے شریعت کے حکم ہے کہ یہ جب نماز پڑھی جاتی ہے اور دعا مانگی جاتی ہے، دعا پوری ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے دعائیں مانگی، ایک قطرہ پانی کا آسمان سے نہیں برس رہا تھا، سب لوگ پریشان، بادشاہ جو تھا اس وقت میں وہ پریشان، متوکل کہ کہنا جی کیسے بارش ہو۔ اتفاق سے ایک عیسائی آ گیا، عیسائی نے کہا کہ میں بارش کروں گا۔ اب بتائیے جو ایسے حالات کے اندر جہاں بارش نہ ہو، قطرے قطرے کو لوگ ترس رہے ہوں، تو یہ کہے کہ میں بارش کروں گا، کل دوپہر میں اتنے بجے آ جانا، پورا مجمع شہر کا جمع ہو گیا۔ اس نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا، دعا مانگی، آسمان کو بادل آیا، اس کے بعد بارش ہو گئی۔ اب سب کے دل میں یہ ہوا کہ بتاؤ ہم مسلمانوں نے دعا مانگی تھی، اللہ نے نہیں سنی، اور یہ جو ہے یہ کہنا چاہیے کہ عیسائی ہے، یہ تو غیر مذہب ہے، اور اس کی دعا کا اثر دیکھو۔ اور ایک دن نہیں 3 دن تک وہ ایسے ہی کرتا رہا، کل شام میں آنا، پرسوں صبح میں آنا، اور اسی طرح سے وہ ہاتھ بلند کرتا تھا اور بارش ہو جاتی تھی۔ اب باقاعدہ جب یہ معاملہ 3 دن تک ہوا، اب مسلمانوں میں کھلبلی پیدا ہوئی۔ اب بادشاہ کو بھی ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اسلام چھوڑ کر اور کہنا چاہیے کہ عیسائیت کو قبول کر لیں، کیونکہ حقانیت تو یہی دیکھی جائے گی کہ جس کی دعا میں اثر ہو وہ حق پر ہے۔ تو لوگوں نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے آپ کیا کرنا بتاؤ؟ اب بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ میری حکومت خطرے میں ہے، کہیں سب کے سب لوگ جو ہیں وہ کہنا چاہیے کہ عیسائی نہ ہو جائیں، تو بادشاہ نے کہا بتاؤ کیا اس کا علاج کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر جو ہے محافظ قرآن تو امام وقت ہوا کرتا ہے، امام کو بلاؤ، امام سے سوال کرو کہ مولا یہ آپ کے جد کا دین ہے، یہ خطرے میں ہے۔ دیکھیے جب دین پر بات آئی تو مولا کو بلایا گیا، اور وہ باقاعدہ امام تشریف لائے، امام سے کہا کہ ایسے ایسے مولا ہے، یہ آپ کی جد کا دین جو ہے یہ خطرے میں ہے، لوگ تو عیسائیت قبول کر رہے ہیں، 3 دن سے وہ برابر بارش کرا رہا ہے، ہم مسلمانوں کی دعا میں اثر نہیں ہے، اس عیسائی پادری کی دعا میں اثر ہے۔ امام نے کل بلانا، اگلے دن دوپہر کے پھر سے بلایا گیا، تمام مجمع جمع ہو گیا۔ اب تو اور زیادہ مجمع تھا، اور دوسرے شہروں سے آ گیا کہ دیکھیے آج تو امام بھی آئیں گے اسی مجمع میں، دیکھتے ہیں امام کیا کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی اس نے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی، فوراً کالے کالے بادل آنے شروع ہوئے، بارش ہونی شروع ہوئی۔ اور جیسے ہی بارش ہوئی تو لوگوں نے امام سے کہا، بادشاہ نے دیکھیے مولا اس نے بارش کرا دیا، 14 دن۔ امام نے کہا جاؤ، اور جانے کے بعد اس کے ہاتھ کی تلاش کرو، اور اس کے ہاتھ میں جو شے ملے اس کو لے کر میرے پاس آؤ۔ فوراً لوگ گئے، اور جانے کے بعد ان مسلمانوں نے اس پادری کے ہاتھ کی تلاشی لی تو اس میں دیکھا کہ چھوٹی سی ہڈی تھی، لا کر امام کو دی کہ مولا اس کی انگلیوں کے درمیان یہ ہے۔ اب مولا فرماتے ہیں یہ ایک نبی کے جسم کی ہڈی ہے، اور نبی کے جسم کی ہڈی کی تاثیر یہ ہے
کہ جب اس کو زیر آسمان لا کر دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے۔ امام نے اس ہڈی کو اپنے پاس لیا، کہا اب اس سے کہو اب یہ بارش کرائے۔ اب جو اس نے ہاتھوں کو بلند کیا تو جو بادل تھے وہ بھی غائب ہو گئے، دھوپ نکلنا شروع ہو گئی، بارش غائب، بادل جو ہے آسمان سے غائب ہو گئے۔ اب سب لوگوں نے دیکھا یہ کیا ہوا۔ امام نے اب اس ہڈی کو لیا، کپڑے میں لپیٹا، لپیٹنے کے بعد پہلے تو دفن کیا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ میں اس ہڈی سے کام نہیں چلا رہا ہوں۔ ہم ہڈی کے محتاج نہیں ہیں، نبی ہونا اور بات ہے، اور کہنا چاہیے فرزند نبی ہونا اور بات ہے، افضل المرسلین کا بیٹا ہونا اور بات ہے۔ امام نے اس کو دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد اب امام تشریف لائے۔ اب امام نے ہاتھوں کو بلند کیا، جیسے ہی امام نے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی تو فوراً بادل چاروں طرف سے آنے لگے۔ اب امام کو اپنا اعجاز دکھانا تھا۔ امام نے کہا دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بادل جو ہے فلاں شہر میں برسے گا، یہ جو گھٹا آئی ہے فلاں گاؤں میں برسے گی، یہ جو ابر اٹھ کر آیا ہے یہ فلاں شہر کے لیے ہے۔ جب آخر میں بہت تیز کالے کالے بادل آئے تو ایک مرتبہ امام نے کہا یہ بارش یہاں ہوگی